मसीह यीशु के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं पास्टर अजमत जान यीशु मसीह के जी उठने के मुबारक मौका पर आपके साथ मेरी तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, ईद क़यामतुल मसीह के इस मुबारक मौका पर कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश मौजज़ाना मुनफरद थी। यीशु मसीह का मसलूब होना हमारे लिए बायस फ़ख्र है और बरकत का बायस है। इसी तरह यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए बरकत का बायस, और उसके जी उठने के बाद मेरे अजीज़ों, हम मसीह की आमद सानी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भी ईद क़यामतुल मसीह के मुबारक मौका पर बाइबल मुक़द्दस में से हम तलावत करेंगे। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ें। लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह की ईद क़यामत के मौका पर हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं कि सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के दिन सुबह सवेरे अर्ली संडे मॉर्निंग बहनें सुबह सवेरे ही कब्र पर पहुंच जाती हैं खुशबूदार चीज़ें लेकर, ताकि अपने मसीहा की लाश पर वो खुशबूदार चीज़ें लगाएं। लेकिन सोचती भी थीं, अगर दूसरी अनाजील में हम देखें तो सोचती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। तो भी जब कब्र पर पहुंचती हैं तो लिखा, देखो, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और डर गईं और सर झुकाए। तो दो शख्स जो बराक पोशाक पहने हुए उनके साथ मुखातब थे। उन्होंने फरमाया, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? बल्कि वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह का जी उठना खुदावंद के शागिर्दों पर तो पहले ही क्लियर था। उसने पहले ही बता दिया था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। अगर मत्ती की अंजील उसका 20 बाब तो उसकी 17 आयत की तलावत करें तो यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि तीसरे दिन वो जी उठेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया भर में यीशु मसीह की जी उठने की ये ईद जो है सेलिब्रेट की जा रही है। इस मुबारक मौका पर हम भी
شادمان ہیں کہ ہمارا یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہے۔ آسمان پر جانا تو قابل قدر ہے ہی ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 24 آیت کی تلاوت کریں تو وہاں لکھا ہے ہنوک 365 سال کا تھا اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور لکھا ہے خدا نے اسے اٹھا لیا۔ پھر دوسرا سلاطین 2 باب اور اس کی 11 آیت میں ہم تلاوت کریں تو لکھا ایلیا بگھولے میں آسمان پر چلا گیا۔ تو میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں بھی ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام آسمان پر اٹھائے گئے، اور یسوع مسیح بھی آسمان پر چلے گئے، لیکن سب سے بڑی جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ہیلیلویا! خداوند کی تمجید ہو اور خداوند کی ستائش ہو کہ ہمارا خداوند یسوع اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور اس کے بعد یسوع نے اکثر اپنے شاگردوں کو کہا کہ ڈرو مت اور خوف نہ کر اور تمہاری سلامتی ہو۔ یسوع مسیح جب بھی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے نہ ڈرنے اور خوف نہ کرنے کی تلقین کی، اور اپنے شاگردوں کی خداوند یسوع مسیح نے سلامتی چاہی، بنی نوع انسان کی سلامتی چاہی۔ جب صلیب پر تھے تب بھی خداوند یسوع نے جب بھی منہ کھولا بنی نوع انسان کی سلامتی چاہی۔ جی اٹھنے کے بعد بھی یسوع نے سلامتی کے الفاظ پیش کیے ہیں۔ اور میرے عزیزو، بے شک یسوع مسیح کی بابت شاگردوں کے اندر بڑی بے اعتقادی تھی۔ سچویشن اس طرح کی تھی، تھوڑے سے اس وقت مسیحی لوگ تھے اور اتنی بڑی تشدد، اتنی بڑی یسوع مسیح کی کو اذیت دی گئی اور حقارت کی گئی، اور یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا۔ خوف کا ہونا بھی لازم تھا کیونکہ انسان تھے، اور بے یقینی اور بے اعتقادی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو لوکا 24 باب ہی کی 24 آیت ہم پڑھیں تو لکھا اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اکثر ان کی بے اعتقادی اور نادانی پر ملامت بھی کی ہے، ڈانٹا بھی ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اکثر اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم اپنی بے اعتقادی کے باعث یہ نہ کر سکے، معجزہ نہ کر سکے۔ بے اعتقادی تھی، بے یقینی تھی۔ تو میرے عزیزو، بے اعتقادی اور بے یقینی کی کیفیت تھی، لیکن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 40 روز تک یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی اگر 3 آیت ہم تلاوت کریں تو لکھا ہے اس نے بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا۔ 40 روز تک یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا، اور لکھا ہے بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، زمینی زندگی میں، تب بھی بادشاہی کی باتیں کی اور فرمایا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے بادشاہی کا ذکر کیا۔ اگر دیکھا جائے تو یسوع مسیح کا مشن خدا کی بادشاہی کا قیام کرنا تھا۔ یسوع مسیح کا جو مشن تھا وہ صلیب پر کفارہ دینا تھا۔
تو یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ بھی دیا اور اس دھرتی پر خدا کی بادشاہی کو بھی قائم کیا ہے۔ ہم بادشاہی کے فرزند ہیں۔ بادشاہی کی جی اٹھنے کے بعد بھی یسوع نے بادشاہی کی باتیں کی ہیں اور اپنے شاگردوں کی بے اعتقادی کو دور کیا ہے اور ان کو مضبوط کیا ہے اور ان کے خوف کو دور کیا ہے، اور 40 دن کے اندر گاہے بگاہے یسوع مسیح جگہ بجگہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ 8 مرتبہ 40 دنوں کے اندر 8 مرتبہ یسوع علیہ مسیح نے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اب بے اعتقادی نہیں رہی، اب خوف بھی نہیں رہا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ ہاں، ہمارا مسیحا واقعہ ہی اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ بے شک خوف تھا، بے اعتقادی تھی، نادانی تھی، لیکن میرے عزیزو، ساری چیزوں کو خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد ان پر ظاہر ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، دیکھو میں ہوں، تمہاری سلامتی ہو۔ تو سلامتی کے شہزادہ نے اپنے لوگوں کی سلامتی چاہی۔ آج بھی وہ میری اور آپ کی سلامتی چاہتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یسوع المسیح کی عید قیامت کے موقع پر یہی میسج ہے کہ ہم خوف نہ کریں، ہم بے دل نہ ہوں، ہم ہراساں نہ ہوں، ہم خوف زدہ نہ ہوں، اور اپنے خداوند یسوع مسیح پر اعتقاد رکھیں۔ اس نے کہا، باپ پر اعتقاد رکھتے ہو، مجھ پر بھی اعتقاد رکھو، اور فرمایا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور فرشتوں نے ان خواتین کو بھی پیغام دیا کہ ڈرو مت۔ لکھا ہے کہ 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے، مصلوب ہو، تیسرے دن جی اٹھے۔ تو میرے عزیزو، جب ان 2 مردوں نے جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو ساری بات یاد کرائی، تو لکھا کہ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ لیکن مسیح کے جو دشمن تھے، فقی فریسی تھے، شرع کے عالم تھے، انہوں نے کہا حکمران کے سامنے پیش ہو کر کہ خداوند اس نے جیتے جی کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ انہیں یاد تھا کہ اس نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ پہرا بٹھا دیا جائے اور قبر پر نگہبان بٹھائے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے شاگرد اس کی لاش لے جائے اور کہہ دیں کہ وہ جی اٹھا ہے، دھوکہ نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح تو قبر کا سینہ چیر کر وہ جی اٹھے۔ بڑا پتھر جو قبر کے آگے رکھا ہوا تھا وہ بھی لڑک گیا، اور بہنوں کی پریشانی بھی دور ہو گئی۔ خداوند نے جلالی کام کیا، پتھر لڑک گیا ہے، اور وہ بہنیں جو ہیں جو خوشبودار چیزیں لے کر گئی ہیں وہ آسانی سے وہ اندر جا سکی ہیں۔ دیکھا کہ قبر خالی ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ اس نے جیتے جی تم سے یہ کہہ دیا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ ہم آسمان پر جانا تو قابل قدر ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بابرکت بات یہ ہے کہ یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ویسے آسمان پر جانا تو پرانے زمانے کے انبیاء جو تھے وہ بھی چلے گئے ہیں، اور یسوع مسیح بھی زندہ ہونے کے بعد آسمان پر چلے گئے۔ لکھا کہ جب گلیلی مرد یسوع مسیح کو اوپر جاتے دیکھ رہے تھے تو وہ 2 سفید پوشاک پہنے مرد جو تھے، وہ 2 مرد ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، یہی یسوع
इसी तरह फिर वापस आएगा। तो मेरे दीदो, यीशु मसीह इसी तरह वापस आएगा। जैसे मैंने कहा कि हम यीशु मसीह के जी उठने के बाद आमद सानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो बड़ा इवेंट दुनिया में को होने वाला है वो यीशु मसीह की आमद सानी है। क्या हम आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और मेरे दीदो, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है बादशाही में दाखिल होने के लिए। पहला स्टेप जो वो तौबा है, अपने गुनाहों की से तौबा करना है और यीशु पर ईमान लाकर, खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाकर कि वही हमारा निजात देंदा है और खुदा बाप का प्यारा बेटा है, हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा, हमारी जान का हकीकी लंगर है। और ईद क़यामतुल मसीह के मुबारक मौका पर हमें अपने आप को देखना है, झांचना है और यीशु मसीह की तरफ अपना रुख मोड़ना है। और यही पैगाम हमने दुनिया के पास लेकर जाना है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और आसमान पर चला गया। अब वो दोबारा आने वाला है जिसका फरिश्तों ने पैगाम दिया कि यही यीशु इसी तरह फिर आएगा। तो हम अपने आप के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें और यीशु के मुंतज़िर रहें। हमारे ध्यान ख्याल यीशु अल मसीह की तरफ लगे रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे यीशु अल मसीह के पाक मुबारक मुकद्दस नाम से, आमीन।